دھیان سنگھ کی حویلی شہر کے اندر قلعہ کے قریب ہیرا منڈی میں واقع ہے۔ بنیادی طور پہ یہ تحصیل بازار کا علاقہ ہے۔ تحصیل بازار پتہ نہیں کس نسبت سے اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے دو راستے ہیں، ایک سیل مٹھا ہاسپٹل ہے، اس کے سامنے ایک راستہ جاتا ہے اور وہ دھیان سنگھ کی حویلی کو راستہ جاتا ہے، اور دوسرا تحصیل بازار سے بھی ایک، اگر آپ شاہی محل ہیرا منڈی کی طرف سے اس طرف آئیں تو دائیں ہاتھ پہ تحصیل بازار کو راستہ جاتا ہے، اور اس کے تقریباً سینٹر میں جو راستہ ایک بھاٹی کی طرف تحصیل بازار، دوسرا راستہ بھاٹی کی طرف سے بھی نکلتا ہے۔ تو یہ تحصیل بازار اس کا ایک راستہ ہے، ایک سیل مٹھا ہاسپٹل کے سامنے اس کا راستہ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کالج کی ابتدا اسی حویلی میں ہوئی۔ اخبار عام بھی پہل اسی جگہ سے نکلا۔ 1947 سے پہلے اس میں دیال سنگھ ہائی اسکول تھا اور اب سٹی مسلم لیگ ہائی اسکول ہے، لیکن جدید نیا سٹی مسلم ہائی اسکول اسی حویلی کے ایک پورشن میں اب سٹی مسلم، چونکہ پرانی جو عمارت تھی وہ کافی خستہ حالت ہے، اس میں اب اسکول نئی عمارت میں اس کو اسی حویلی کے اندر اسکول کے لیے نئی عمارت تعمیر کی گئی، اور ایک اسی حویلی کا ایک حصہ ہے جدھر سپورٹس کمپلیکس طرف سے سپورٹس کمپلیکس تعمیر ہو چکا ہے، اور یہ تحصیل بازار کی طرف سے اگر آپ آئیں گے تو پہلے سپورٹس کمپلیکس نظر آئے گا۔ دھیان سنگھ کی سمادھی حویلی کے احاطے میں واقع تھی، لیکن اب اس سمادھی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ 1959 کے موسم گرما میں محکمہ آثار قدیمہ نے قلعہ لاہور میں کھدائی کرائی تو اس حویلی کے احاطے میں بھی مرمت کے لیے زمین کھودی۔ زمانہ قبل از اسلام کی اینٹیں اور کچھ دیگر نوادرات جو سٹی مسلم لیگ ہائی اسکول کے فرش شناس ہیڈ ماسٹر نے قلعہ میں محکمہ آثار قدیمہ کے پاس بھیج دیے۔ دھیان سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا وزیر تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا کھڑک سنگھ تخت نشین ہوا۔ اس نے محض 1 سال حکومت کی ہوگی، اس کا انتقال ہو گیا۔ کھڑک سنگھ کی لاش کو ٹھکانہ لگا کر واپس آ رہے تھے کہ حضوری باغ کے دروازے کی چھت کا کچھ حصہ گر گیا، اور نونہال سنگھ جسے اب باپ کا جان نشین بننا تھا اور وزیر دھیان سنگھ کا بھتیجا ادھم سنگھ بری طرح زخمی ہو گئے۔ نونہال سنگھ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ اسی دوران کھڑک سنگھ کی بیوی چند کور نے، جو نونہال سنگھ کی والدہ تھی، حکومت پر قبضہ کر لیا۔ شیر سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے تھے اور وہ پٹالہ سے بھیجا تاکہ اسے تخت نشین۔ رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا اور دھیان سنگھ نے شیر سنگھ کو وہاں سے بلوایا تاکہ شیر سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جانشین بنے۔ 14 فروری 1841 کو وہ لاہور پہنچا اور شاہی قلعے کا محاصرہ کر کے گولہ باری شروع کر دی اور اسے کافی نقصان پہنچایا۔ دھیان سنگھ جموں سے آ گیا۔ دھیان سنگھ کی کاوشوں سے شیر سنگھ اور چند کور کے درمیان صلح ہو گئی۔ رانی کو باکمال احترام سے جاگیریں عطا کر دی گئی۔